أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهرا سلام اللہ علیہا. لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد و آل محمد پر. رمضان مبارک کے اس تیسرے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں معجبانہ سلام عرض کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا یہ دستک کا سلسلہ، یہ شؤون قرآن اور جو اس ٹائمنگ کی خوبصورتی ہے اسے ہم ایبزارب کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں اور ہم اپنے نفس کی تربیت کے ساتھ قرب خداوندی، قرب معصومین علیہ السلام میں کیسے جا سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں وہ صرف کھانے پینے کا نہیں، افصوم الحواس، ہمارے حواس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے احساسات کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. تو اسی کلام سے جڑتے ہوئے جہاں امام الرؤوف شمس الشموس امام الرضا علیہ السلام کے اس قول مبارک سے کہ قرآن کی تعریف جو آپ پھر جس قرآن کا وجود ہمارے لیے معجزہ ہو، ہمارے لیے ایک خزانے کی طرح ہو، وہ قرآن کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی قرآن کے علاوہ کسی راستے سے علم کو تلاش کرنا چاہے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ کبھی اپنی تلاش میں کامیاب نہیں ہوگا. قرآن ینابع العلم تبیانا لکل شیء ما کان وما یکون، تمام علوم قیامت تک کے لیے جتنے بھی ہیں، لا رتب ولا یبس الا فی کتاب ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی جتنے بھی علوم ہیں، کچھ بھی چاہیے کسی بھی طرح سے، تو یہ بیسٹ ٹائمنگس ہے، ہم اس کو لائٹ نہ لیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے 70 ماہ سے زیادہ شفیق ہو کر ہمیں ایک ایسے نورانی کلام کے ساتھ لائف پیکج دے کر، اپنا روحانی پیکج دے کر، زندگی کا پیکج دے کر ہمیں پورا نیویگیٹ کیا، لیونگ وے آف لیونگ میں، وے آف تھنکنگ میں، ہمیں کیا بننا چاہیے، ہمیں کیا کہلوانا چاہیے، نام لکھ لکھ کر قرآن کے اندر رکھے کہ ایمان کے کس درجے میں آپ مومن ہیں، کس درجے میں آپ شہید ہیں، کس درجے میں آپ شاہد ہیں، ایمان کے کس درجے میں جو ہے آپ مجاہد ہیں، ایمان کے کس درجے میں آپ عابد ہیں، ایمان کے کس درجے میں آپ جو ہے زائر ہیں، ایمان کے کس درجے میں آپ قد افلح المؤمنین کو اس بلند مقام پر ہیں، کس ایمان کے کس درجے میں بہشتی ہیں، ایمان کے کس درجے میں جنت عدن میں ہیں، ایمان کے کس درجے میں جنت النعیم میں ہیں، ایمان کے کس درجے میں جنت الفردوس میں ہیں، ایمان کے کس درجے میں انبیاء کی صف میں ہیں، ایمان کے کس درجے میں ائمہ کی صف میں ہیں، کس درجے میں اولیاء کی صف پہ ہیں، کس درجے میں آپ بہترین انسان ہیں. ہر طرح کا سٹیٹس نام ہمارے لیے چن کر نہ صرف اس کی طرف ہمیں نیویگیٹ کیا بلکہ ہمیں لوکیٹ بھی کیا پورے پیکیجز کے ساتھ. اگر کوئی اس لوکیشن اور اس نیویگیشن اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو اپنے لیے پلان کرتا ہے تو یقیناً گمراہی کی طرف ہے، یقیناً اس راستے کے ساتھ نہیں ہے. یہ رمضان الکریم بیسٹ ٹائمنگس ہے. آئیے اپنے دلوں پر دستک لیں، اور وہ قرآن کہ جس کے لیے اگر یہ مثال دے کر کہہ دوں کہ اگر کوئی وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی لن یفترق حتی یرجع علی الحوض، کہ دو ثقلین چیزیں، اور اسی کو اگر ہم آگے اور بڑھ کر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.
اب یہ اتنے ساری چیزوں کے بعد، اتنی ساری خوبصورت گفتگو کے بعد، محبت کی گفتگو کے بعد، وہ قولاً ثقیلہ کیا ہے؟ تو اوبویسلی جتنے بھی دانشمند ہیں، دانشور ہیں، صاحب قرآن ہیں، مفسران قرآن، سب جانتے ہیں قولاً ثقیلہ. اگر یہ قولاً ثقیلہ وجود قرآن اور مفہوم قرآن، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، رمضان مبارک کی رمضان کی بہار ہی قرآن کی عظمت سے ہے، رمضان کا مقام ہی قرآن جو ہے وہ قرآن کریم کے وجود سے ہے. تو اب قرآن حکیم کی وہ عظمت، وہ تقدس، وہ مقام اگر ہم پہچانیں گے نہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے پاس کتنا بڑا نور، خزانہ، ایک ایسا سر، ایسے راز موجود ہیں کہ ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو تو اس کے لیے ہزاروں چیزیں ہیں. خود ابو الحسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچپن میں اس بات کا عہد کر لے، ہم جڑے کیسے اس قول ثقیل سے، جڑے کیسے ثقلین کے ساتھ؟ نہ قرآن کے بغیر ہم نہ اہل بیت کے بغیر قرآن کو پا سکتے ہیں، نہ قرآن کے بغیر اہل بیت کو پا سکتے ہیں. یہاں پر امام کے فرمان کے مطابق کہ دو طرح کے مثلا جو ہے وہ قوم ہے. ایک قوم وہ ہے جس نے قرآن کے باطن کو لیا، ظاہر کو چھوڑ دیا، اور ایک قوم وہ ہے، اس نے بھی گمراہی کی، وہ بھی کفر پہ گئی. اور ایک قوم وہ ہے جس نے قرآن کے ظاہر کو لیا اور باطن کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہی میں گئے، وہ بھی کافر ہوئے. قرآن کا ظاہر بھی لینا ہے اور باطن بھی لینا ہے، دونوں میں معجزہ ہے. کس طرح ہے وہ؟ اس کے دو، نزول دفعی اور نزول تدریجی. اس کے انزال کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہمیں قرآن کی عظمت کی اور سمجھ آئے گی. تو جب پہلے سٹیپ پر ہی اگر یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن جو پڑھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لے کر جاؤں، جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ہمیں لوکیٹ کیا، ہمیں بچایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، اور پھر بھی ہم اس وجود مقدس سے، ساحت مقدس قرآن سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو نورانی نہیں کرتے وجود کو. کہا کہ بچپن سے اگر کوئی عہد کر لے کہ وہ سوتے وقت معوذتین کو پڑھے گا، صرف فلق اور الناس کو مثلا، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ ان دو سورہ کی برکت سے، یا پھر اگر وہ ان دو سورہ کے ساتھ چند بار 12 ٹائم 5 ٹائم سورہ اخلاص کو پڑھ لے، تو رب العالمین عہد کرتا ہے کہ ان دو سورہ کی برکت سے، معوذتین کی برکت سے، ہر قسم کی بچوں کی بیماری، پریشانی، وبا، امراض، بلا، حسد، کینہ، بغض، دشمنی، بے برکتی، ساری چیزوں سے اس کو محفوظ کر دے گا. تو کبھی ہم نے اس عہد کے بارے میں سوچا؟ یہ ابو الحسن امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں نصیحت فرماتے ہیں. تو ہم جب قرآن ہوتے ہوئے اس کی عظمت کو، اس کے وجود کو اپنی زندگی میں اس کی برکات کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ کب وقت آئے گا کہ ہم اس فائدے کو سمجھ سکیں. اس بات کو آپ کی نظر کرتے ہوئے کہ جو جڑے ہیں وہ معجزات کے ساتھ ہیں، وہ ثقلین کے ساتھ ہیں، ان کے وجود کے اندر. مثلا یہ واقعہ ایک بہت ہی رائٹر جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں قم کے قبرستان نو میں داخل ہوا تو میں نے جا کر اپنے جو مربوط چیز سے ریلیٹڈ تھے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی. تو میں نے دور سے دیکھا کہ قبرستان کے ایک کونے میں کوئی بہت ہی نحیف آواز میں مثلا جیسے گریہ فرما رہا ہو. میں نے بڑی توجہ سے جا کر تھوڑا قریب دیکھا تو وہ علامہ طباطبائی مفسر میزان، تفسیر میزان آپ سب جانتے ہیں، تو رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما سے جلدی سے اپنے دعا اور اس مناجات کو ختم کر کے ان تک پہنچا، سلام عرض کیا. تو آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ جی علامہ صاحب آج عاشور ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ زمین و آسمان حتی پتھروں نے بھی گریہ کیا ہے. یہ جملہ فرما کر آپ نے اس شخص سے کہا سامنے سے پتھر کو اٹھا کر لاؤ. وہ سامنے سے پتھر کو اٹھا کر لایا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتھر کو ہاتھ میں لیا اور اس کے سامنے 2 ٹکڑے کیا. اس کا جب ٹکڑے کیا، درمیان میں سے پتھر کو چیر دیا ہاتھ سے، تو دیکھا تو اندر سے پتھر کے خون نکل رہا تھا. یہ عاشور کا. اور یہاں پر 3 چیزیں وجود مقدس سے قرآن کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں کہ اگر کوئی قرآن سے جڑتا ہے تو قرآن اس کو خالی نہیں رکھتا.
کوئی طیّ الارض بنتا ہے، کوئی مفسر قرآن بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی محافظ قرآن بنتا ہے، کوئی نور قرآن کو لے کر دنیا میں پھیلاتا ہے. اور پھر ان دونوں ثقلین کتاب اللہ و آیت اللہ دونوں کے ساتھ جو پہلی چیز تھی کہ ایک عالم نے پتھر کو لیا اور اپنے ہاتھ سے آرام سے 2 ٹکڑے کیا، یہ ان کی وجود کی. تو اگر قرآن ہمارے وجود میں ایبزارب ہو جائے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، تو انا للہ کہنے والے کلام اللہ کو ایبزارب کریں گے تو ان کے وجود معجزاتی بنیں گے، ان کے وجود میں تاثیر آ جائے گی. آخر اس دنیا میں ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ اکبر اس رمضان میں ہی ہم اس وجود مقدس قرآن حکیم کی عظمت کو اپنے وجود کے اندر لے جائیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ان معجزات کو، ان ہستیوں کے، ان کی اس کلام کی تاثیر کو اپنی زندگی میں دیکھیں. امت مسلمہ اگر قرآن کو اس طرح ہولڈ کر لے وارثان قرآن کے ساتھ، تو ماری نہ پھرے، یہ اسلام و فوبی اور باقی چیزوں کے ساتھ ہم پریشان حال نہ ہوں. آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس قولاً ثقیلا اور العلم کلہ ثقیل، ذات علم جو ہے وہ ثقیل ہے، جیسے پہلے بھی علم کے بارے میں کہا، تو پھر اس کو اس سے جوڑتے ہی انما یخشی اللہ عبادہ العلماء، یا پھر یہاں پر یہ بھی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَالصَّعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز کا پڑھنا بہت بڑا ہے، یعنی ثقیل ہے، کبیرۃ، لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے. تو خشوع والے کون ہیں؟ اہل علماء، یعنی انما یخشی اللہ عبادہ العلماء. خشوع میں وہی جائیں گے جو علماء ہوں گے، جیسے میں نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے مثال رکھی ہے. تو علم نور ہے، نور ہمیں خشوع میں لے کے جاتا ہے، خشوع ہمیں اس انہ لکبیرۃ، ان ساری چیزوں کے سامنے، ثقلین کے سامنے، ثقیل جو علم ثقیل ہے اس کے سامنے، اس خشوع کے ساتھ ایبزارب کرنے کی توفیق کے ساتھ ان تاثیرات سے سیراب کرتا ہے، منور کرتا ہے، جس سے پھر وہ پھلدار درخت کی طرح نہ صرف خود اس سے بینیفیشل ہوتے ہیں، اس کا فائدہ جو ان کی ذات کو، منفعت قرآن، جو قرآن کا نفع ہے نہ صرف ان کے وجود کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے وہ نفع جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے. آئیے اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے، اپنے بے ادبیاں جو ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے ہیں، جبکہ اس نے ساری چیزیں ہمیں محبت سے دی ہیں، اور ہم بے ادب ہو کر خود اپنے لیے ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جو کوئی بھی راستہ انا للہ کی طرف نہیں جاتا، خدا کی للہیت کی طرف نہیں جاتا، عبودیت کی طرف نہیں جاتا، بندگی کی طرف نہیں جاتا. آج تو ایسے بے ادب ہیں کہ نہ ہمیں لباس پہننے کا پتہ ہے، نہ ہمیں بات کرنے کا پتہ ہے، نہ ہمارے اندر اخلاق باقی رہ گئے ہیں، نہ ہمارے اندر آداب باقی رہ گئے ہیں، نہ ہمارے اندر وہ تاثیرات ہیں. اسی لیے اس دوراہے پر کھڑے ہیں، اس چیلنج کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پر اسلام کی عزت پر بھی سوال ہے. پروردگارہ ہماری وہ تمام خطائیں و گناہ معاف فرما جو ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹ ہے، وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ، اور تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کے ساتھ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعا سب کے حق میں مستجاب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.